نہیں گئے تھے نشانیاں دکھانے۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا اور دو روایتیں مجھے ملی، میں اسی پر آپ کی زحمت کو تمام کر دوں۔ اللہ رب العزت نے کیوں بلایا پیغمبر کو آسمانوں پر؟ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت نے اس لیے حضرت سید الانبیاء کو معراج پر بلایا تھا کہ ان اللہ لا یوصف بمکان ولا یجری علیہ زمان ولکنہ عز وجل اراد ان یشرف بہ ملائکتہ وسکان سماواتہ۔ اللہ رب العزت ویکرمہم بمشاہدتہ، اللہ رب العزت نہ کسی مکان کا محتاج ہے نہ زمان کا محتاج ہے، وہ مکان و مکانیات سے مبرہ، وہ زمان و زمانیات سے منزہ، وہ کسی جگہ پہ بیٹھتا نہیں ہے، نہ مکان کا محتاج ہے نہ زمانے کا محتاج ہے۔ تو ادھر پھر نبی کو کیوں بلایا؟ کوئی وہاں پیغمبر اللہ بیٹھا ہوا تھا، کس لیے بلایا؟ امام صادق فرماتے صرف اس لیے بلایا، اللہ چاہتا تھا نبی کو بلائے فرشتے زیارت کر کے شرف حاصل کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ رب العزت نے بلایا تاکہ ملائکہ اور سکان سماوات، آسمان کے رہنے والی مخلوق پیغمبر گرامی اسلام کی زیارت کرے اور انہیں یہ شرف ملے۔ وہ فرشتے جو زمین پہ نہیں آتے وہ اس شرف سے محروم تھے نا، اللہ نے اپنے حبیب کو ادھر بلایا تاکہ وہ بھی زیارت کریں۔ پھر اوحا الی عبدہ ما اوحا، اللہ نے اپنے عبد پر وحی کی، مجمل ہے جو کی، وہاں ذکر نہیں ہے کہ وہ وحی کیا تھی۔ ہاں یہ علماء نے دو آیتوں کو ملایا ہے، یہاں کا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اللہ نے اپنے عبد کی طرف وحی کی، ما اوحا، جو وحی کی۔ یہ ما کیا ہے؟ کیا وحی کی ہے؟ کہ اس سے پتہ نہیں چلے گا۔ چلو ایک دوسری آیت پڑھتے ہیں، اللہ نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اپنے اللہ کے پیغام کو پہنچا دے جو تیری طرف نازل ہوا۔ وہاں کا ما اوحا، یہاں ما انزلہ، پتہ چلا یہ بھی امام صادق کا فرمان ہے۔ ولایت علی ما جاءت من الارض واللہ جاءت من السماء، علی کی ولایت زمین کی پیداوار نہیں، آسمان سے اتری ہے۔ اللہ رب العزت نے وہاں بلایا تھا۔ یہ دو اہم پیغام دیگر پیغاموں کے ساتھ اہم پیغام دینے تھے، ایک علی کی ولایت کا اور دوسرا جناب سیدہ کی شادی کا، کہ اس کی شادی جناب حضرت علی علیہ السلام سے ہو جائے، اور پھر بہت ساری سیرت کا ایک بلند پہلو پیغمبر گرامی اسلام کو اللہ نے مبعوث فرمایا۔ بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاق کا میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ اخلاق کو، اچھے اخلاق کو پایہ تکمیل تک پہنچاؤں۔ بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ آپ پیغمبر فرماتے میں معلم ہوں، میں استاد ہوں، میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں۔ ہم جتنے سید الانبیاء کے کلمہ گو ہیں، ماننے والے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے جہاں ان کے فضائل کا اقرار کریں، جہاں ان کی عظمتوں کا اقرار کریں، وہاں ان کی سیرت طیبہ، وہ سچے تھے، وہ صادق تھے، وہ امین تھے۔ ہمیں بھی اپنی زندگی میں صدق کو اپنانا چاہیے، صادق ہو، امین ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سید الانبیاء کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ بس جی، پروردگار محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے اپنی عزت و جلالت کا واسطہ ہم سب کو سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں سید الانبیاء کا سچا امتی بننے کی
توفیق عطا فرما۔ پروردگار تجھے اپنے عز و جلال کا واسطہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ اس عبادت کا، اس جشن کا اہتمام کرنے والے عزیزوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کے مرحومین پر رحمت نازل فرما، طالبان علم کو حصول علم میں موفق فرما، جامعۃ المنتظر کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ پروردگار اس کے معاونین جو دنیا سے چلے گئے ان کے درجات بلند فرما، موجودین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پروردگار تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرما، عالم بعمل بننے کی توفیق عطا فرما، علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تجھے اپنی عظمت کا واسطہ ہم سب کو قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے گناہ معاف فرما۔ عید کی رات ہے میرا اللہ، آج کی رات عید کے موقع پر لوگوں کو قید سے آزادی ملتی ہے، ہم سب کو گناہوں کی قید سے آزاد فرما، ہمارے والدین کے گناہ معاف فرما، ہمیں پاکیزہ زندگی نصیب فرما۔ میرا اللہ ہمارے پیشواؤں کو ہم سے راضی فرما۔ پروردگار تجھے اپنی عظمت کا واسطہ ہم سب کو میدان محشر کی شرمندگی سے نجات عطا فرما۔ پروردگار 12ویں تاجدار ولایت امام عادل کے ظہور میں تعجیل فرما، ہماری آنکھوں کو زیارت امام سے منور فرما، قلب مطہر امام زمان علیہ السلام کو ہم سے راضی فرما۔ پروردگار ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ عید کی رات ہے، اپنے اپنے مرحومین، تمام مرحوم مومنین، تمام شہداء ملت جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، جامعۃ المنظر کے معاونین جو دنیا سے چلے گئے، ٹرسٹیز، علماء کرام، اساتذہ، شیخ الجامعہ، محسن ملت، علامہ غلام حسین صاحب قبلہ، مولانا محمد عباس صاحب قبلہ، مولانا خادم حسین صاحب، مولانا موسیٰ بیگ صاحب، مولانا عبدالغفور صاحب، مولانا امان اللہ صاحب، مولانا باقر علی، مولانا غلام باز شرازی صاحب، مولانا غلام رضا ڈھڈی صاحب اور دیگر معاونین اس اساتذہ دنیا سے گئے ہیں، سب کی بلندی درجات کے لیے سورۃ الفاتحہ۔